اور ہم اس اپنے پروگرام میں محاسبہ میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی ذکر کرنے والے ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب اگرچہ رافضی تو نہیں ہیں، دیکھیں ہم عدل و انصاف سے بات کرتے ہیں، جو رافضی ہے ہم اس کو رافضی کہتے ہیں، جو رافضی نہیں ہے لیکن اس کی باتوں کی وجہ سے رافضیت کو تقویت ملتی ہے تو ہم اس سے دست بستہ عرض کریں گے، ہم اس کی منت سماجت کریں گے کہ آپ ایسی باتیں نہ کیا کریں۔ مولانا طارق جمیل صاحب خود تو رافضی نہیں ہیں لیکن کئی باتیں ایسی کر جاتے ہیں، جھوٹی اور ضعیف روایات پیش کر جاتے ہیں جن سے روافض تقویت پاتے ہیں، اور ان باتوں کو اہل سنت کے سامنے پیش کر کے اہل سنت کو طعنہ دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے یہ باتیں چھپائی ہوئی تھیں اور مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کر دی ہیں اور یہ باتیں جناب ہمارا مذہب ثابت کرتی ہیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب ایسی جھوٹی روایتیں آپ اللہ کے لیے نہ بیان کیا کریں۔ ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں اور آپ سے ہم بڑی انتہائی مؤدبانہ التماس کرتے ہیں کہ آپ ان باتوں سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں۔ ہم آپ کی خیرخواہی اور امت کی خیرخواہی کے لیے یہ باتیں کر رہے ہیں، ہمیں آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ہم آپ کی خیرخواہی چاہتے ہیں۔ آپ نے ایک ویڈیو میں ایک روایت پیش کی، بلکہ دو روایتیں پیش کیں۔ ایک روایت یہ پیش کی کہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، ایک تو یہ روایت تھی، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہیں، حالانکہ ایرانی تھے۔ اور دوسری روایت آپ نے پیش کی مستدرک حاکم کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا، مجھے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے 4 صحابہ سے محبت کروں، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان 4 صحابہ سے محبت کرتا ہے، ان میں سے ایک علی ہیں رضی اللہ عنہ اور باقی ابو ذر، سلمان اور مقداد ہیں رضی اللہ عنہم۔ ان اللہ تعالی امرنی ان احب 4 من اصحابی وانہ اخبرنی انہ یحبهم وعلی منہم وعلی منہم وعلی منہم۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میرے محبوب میں آپ کے 4 ساتھیوں سے بہت پیار کرتا ہوں، آپ بھی ان سے پیار کریں، علی، ابو ذر، سلمان، مقداد رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو ان رافضیوں نے اس پر ٹائٹل کیا لگایا ہوا تھا کہ اصلی جو حق 4 یار ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اصلی حق 4 یار تو یہ ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور باقی 3 ابو ذر، مقداد اور سلمان رضی اللہ عنہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اصلی حق 4 یار ہیں، ان سے محبت کرنے کا حکم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اللہ بھی ان سے محبت کرتا تھا، تو آپ لوگ یہ حدیثیں نہیں سناتے ہو۔ اچھا، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ دونوں روایتیں ثابت نہیں، دونوں روایتیں ضعیف ہیں اور سخت ضعیف ہیں۔ پہلی روایت سلمان منا اہل البیت، یہ مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت ہیں، حالانکہ وہ ایرانی تھے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ کا اہل بیت ہونا قطعاً ثابت نہیں ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت ہیں۔ یہ مستدرک حاکم میں 6541 نمبر حدیث ہے۔ نیچے حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھا ہوا ہے کہ سندہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے، یعنی علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تلخیص کی ہے اور بعض اوقات وہ حکم بھی لگاتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا ہے کہ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی پیش کردہ یہ جو روایت ہے اس کی سند ضعیف ہے۔ کیوں ضعیف ہے؟ کثیر بن عبداللہ المزنی سخت ضعیف راوی ہے، حتیٰ کہ امام ابو زرع رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد برزعی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ احادیث کثیر ابن عبداللہ عن ابیہ عن جدہ، کہ استاد جی امام ابو زرع رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ کثیر بن عبداللہ کی اپنے باپ سے اور اپنے دادے سے جو روایت ہے، یعنی وہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں، ان کے باپ ان کے دادے سے بیان کرتے ہیں یا اپنے دادے سے بیان کرتے ہیں، ان احادیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو قالا، انہوں نے فرمایا واہیتن، یہ تو کمزور روایتیں ہیں۔ تو قلت ممن وہنھا، کن کی وجہ سے، یعنی کس راوی کی وجہ سے یہ سند کمزور ہو گئی ہے، یہ روایتیں کمزور ہو گئی ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کثیر کی وجہ سے، یعنی کثیر بن عبداللہ المزنی جو ہے یہ سخت ضعیف راوی ہے۔ اور اسی طرح امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المجروحین میں کہ منکر الحدیث جداً، یہ سخت منکر الحدیث ہے یہ شخص، اور یروی عن ابیہ عن جدہ نسختاً موضوعتاً،
یہ اپنے باپ اور دادے سے ایک جھوٹی کتاب روایت کرتا ہے، یعنی ان کے ذمے جھوٹ باندھتا ہے۔ لا یحل ذکرھا فی الکتب، کتابوں میں اس کی ان روایتوں کو ذکر کرنا جائز ہی نہیں، حلال ہی نہیں، حرام ہے۔ ولا روایت عنہ الا علی جہت تعجب، اور نہ اس کی روایت ذکر کرنا جائز ہے، ہاں بطور تعجب بتانے کے لیے کہ یہ کتنی جھوٹی روایت ہے، تب آپ ذکر کر سکتے ہیں، ورنہ اس کا ذکر کرنا حلال ہی نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ کثیر بن عبداللہ عن ابیہ عن جدہ ہی بیان کرتا ہے، اور یہ جو سند ہے سلمان منا اہل البیت، کثیر بن عبداللہ عن ابیہ عن جدہ ہی، اور امام ابن حبان کہتے ہیں کہ کثیر بن عبداللہ عن ابیہ عن جدہ ہی یہ جھوٹی روایتوں کا پلندہ ہے۔ تو جناب مولانا طارق جمیل صاحب ادب کے ساتھ یہ التماس ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے، آپ رجوع کر لیں، اس سے لوگوں کو بتا دیں کہ یہ ایک جھوٹی روایت تھی، اس میں کیا مذائقہ ہے، آپ رجوع کر لیں۔ دوسری روایت جو آپ نے پیش کی کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ 4 صحابہ سے میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی ان 4 صحابہ سے محبت کرو۔ وہ 4 صحابہ علی رضی اللہ عنہ، ابو ذر، سلمان اور مقداد رضی اللہ عنہم ہیں۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، کیونکہ شریک بن عبداللہ اس سند کے جو راوی ہیں، یہ سنن ترمذی میں 3718 نمبر ہے، اسی طرح مسند احمد میں 22968 نمبر ہے۔ تو اس کی سند میں شریک بن عبداللہ راوی، شریک بن عبداللہ القاضی، یہ مدلس بھی ہیں اور مختلط بھی ہیں، یعنی یعنی علتیں ہیں۔ شریک بن عبداللہ میں 2 مسئلے ہیں، ایک تدلیس ہے اور ایک اختلاط ہے۔ جو روایت صحیح ہوگی شریک بن عبداللہ کی، اس میں 2 شرطیں پائی جائیں گی کہ پہلی شرط یہ ہے کہ شریک بن عبداللہ سماع کی صراحت کریں گے کیونکہ مدلس ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ چونکہ مختلط ہو گئے تھے، لہٰذا ان سے ایسا شاگرد بیان کر رہا ہو جس نے اختلاط سے پہلے سنا ہو، اور ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے جس میں یہ دونوں شرطیں پائی جائیں۔ پہلی جو جامع ترمذی والی روایت ہے، اس میں شریک بن عبداللہ سے اسماعیل بن موسیٰ الفزاری بیان کرتے ہیں، اور اس میں شریک بن عبداللہ نے ان کے ساتھ بیان کیا، یعنی مدلس ہیں، سماع کی صراحت نہیں کی، لہٰذا روایت ضعیف ہے۔ اور مسند احمد کی روایت میں شریک بن عبداللہ سے ابن نمیر بیان کرتے ہیں، لیکن ابن نمیر کا شریک بن عبداللہ سے اختلاط سے پہلے سننا ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دونوں روایتیں جن سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان 4 سے میں محبت کرتا ہوں، آپ بھی محبت کریں، یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا ان غیر ثابت روایات کو جب آپ مولانا طارق جمیل صاحب آپ پیش کرتے ہیں، پھر رافضی ان سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ اب اس ویڈیو کو پیش کر کے رافضیوں نے ایک تو ٹائٹل بنایا نا کہ اصلی حق 4 یار یہ ہیں، اور آپ نے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو بنایا ہوا ہے۔ اصلی حق 4 تو علی کے ساتھ 3 اور یہ ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ حق 4 یار نہیں ہیں۔ اور پھر انہوں نے اینڈ میں یہ کہا، سوال کیا کہ آپ نے اس حدیث کو پہلے کسی عالم سے سنا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اس ضعیف روایت کو دیگر علماء بیان نہیں کرتے ہیں، تو ایک عام سنی نوجوان جو ہے وہ شبہ میں پڑ جائے گا کہ یار ہمارے علماء اس روایت کو کیوں بیان نہیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ ضعیف روایت ہے، بیان کرنی نہیں چاہیے۔ عام بندے کو کیا پتہ ہے اور اس کو کیا پیغام چلا جا رہا ہے، اور روافض اس سے کیا فائدہ اٹھا رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس حدیث کو پہلے کسی عالم سے سنا ہے، اس کا مطلب ہے کہ حق گو عالم تو صرف مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، باقی سارے سنی تو حدیث کو چھپاتے ہیں۔ اور آگے انہوں نے کہا کہ صحابہ کی غلامی کا دعویٰ کرنے والی جماعت اس حدیث کو کیوں بیان نہیں کرتی، یعنی سنی لوگ اس حدیث کو کیوں بیان نہیں کرتے، یعنی ان کے بقول تو اصلی حق 4 یار یہ ہیں جو اس ضعیف روایت میں آئے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی تو نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی عشق صحابہ ہے تو یہ بیان بھی دوسروں کو سناؤ۔ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی کہ یہ اصلی حق 4 یار ہیں، اگر آپ اصلی عشق صحابہ کرتے ہیں، محبت صحابہ کرتے ہیں تو پھر یہ باتیں دوسروں کو بتائیں۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب سے ہماری بہت ہی مؤدبانہ التماس ہے کہ آپ ایسی باتیں علماء سے مشورہ کر لیا کریں، اور ایسی ضعیف روایتیں بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جن روایات کو علماء نے صحیح کہہ دیا ہے اور وہ واقع صحیح ہیں، جیسے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہیں، اس میں بہت ساری باتیں، فضائل کی باتیں بھی ہیں، احکام کی باتیں یہاں سے بیان کریں، قرآن کریم کی آیات بیان کریں۔ اس کے علاوہ صحیح احادیث کا ذخیرہ امت کے پاس موجود ہے، تو آپ اس میں سے کچھ احادیث کا انتخاب کیا کریں
کیا وجہ ہے کہ اکثر آپ کا انتخاب جو ہے وہ ایسی ضعیف، منکر، موضوع، من گھڑت روایات پہ ہوتا ہے، جیسے کہ سلمان منا اہل البیت، یہ جھوٹی روایت ہے، امام ابن حبان نے فرمایا تو اس کو ذکر کرنا ہے حلال ہی نہیں ہے، تو ایک حرام کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے اگر آپ کو اس طرح جرح و تعدیل کا اور حدیث کی صحت کا علم نہیں تو آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، صرف صحیح روایات بیان کر دیا کریں۔